اے دل والو، حضرت نوح علیہ السلام کی داستان سنو۔ اللہ نے بت پرست قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنایا۔ وہ گلیوں میں نکلے، لوگوں سے کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ قوم نے پتھروں کو خدا مانا، ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رات دن دعوت دی، ان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا تھا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ تم بس ایک انسان ہو، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھا، ان کا ایمان نور بن کر چمکا۔ قوم کی ہنسی ان کے دل کو نہ ہلا سکی۔ دل کو رلا دینے والی بات سنو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے برسوں قوم کو سمجھایا۔ وہ بازاروں میں گئے، لوگوں سے کہا کہ بت پرستی چھوڑو، لیکن قوم نے انہیں جھوٹا کہا۔ سرداروں نے لوگوں کو بھڑکایا کہ ان کی بات نہ مانو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف تھا، انہوں نے دعائیں مانگے، راتوں کو روئے۔ قوم نے ان کا مذاق اڑایا، کہا کہ تم پاگل ہو، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی۔ ان کا ایمان انہیں ہمت دیتا تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان کا دل اللہ کی رحمت سے جگمگا رہا تھا۔ اے ایمان والو، حضرت نوح علیہ السلام کی قربانی سنو۔ اللہ نے ان سے کہا کہ ایک عظیم کشتی بناؤ، قوم عذاب کے قریب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جنگل کی طرف رخ کیا، مضبوط دیودار کے درخت چنے۔ ان کے بیٹوں نے کلہاڑیاں اٹھائیں، لکڑیاں کاٹ کر گاؤں لے آئے۔ قوم والوں نے دیکھا تو ہنسی چھوٹ گئی، کہا کہ خشک زمین پر کشتی کس کام کی؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے دل لگایا، انہوں نے لکڑیوں کو صاف کیا، ترتیب دی۔ ان کا ایمان ان کے دل میں نور بن کر چمکا۔ قوم کا طنز ان کے عزم کو نہ روک سکا، وہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتے تھے۔ دل کو چھو لینے والی بات سنو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا نقشہ بنایا، زمین پر بڑا دائرہ کھینچا جو کشتی کی وسعت دکھاتا تھا۔ ان کے بیٹوں نے زمین ہموار کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ کشتی مومنوں اور جانوروں کی پناہ گاہ ہوگی۔ انہوں نے لکڑیوں کو ناپ کر کاٹا تھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے دل سے کام کیا۔ انہوں نے کشتی کا ڈیزائن اللہ کے حکم کے مطابق بنایا۔ قوم کی ہنسی ان کے ایمان کو نہ ہلا سکی، وہ اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھتے تھے۔ ان کا دل رحمت الہی سے جگمگا رہا تھا۔ اے اللہ کے عاشقو، حضرت نوح علیہ السلام کی محنت سنو۔ انہوں نے کشتی کی بنیاد رکھی، مضبوط لکڑیوں کو زمین پر بچھایا۔ ان کے بیٹوں نے تنوں کو جوڑا۔ یہ بنیاد طوفان کا مقابلہ کرنے والی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر لکڑی کو مضبوطی سے باندھا۔ قوم والوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ بنیاد کس کام کی؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے گہری کھدائی کی بنیاد کو اٹل بنایا۔ انہوں نے دل سے دعا کی کہ یہ کشتی اللہ کی رحمت ہو۔ قوم کا طنز ان کے عزم کو نہ روک سکا، وہ اللہ کے حکم پر پختہ تھے۔ ان کا ایمان نور بن کر چمکا۔ دل کو رلا دینے والی داستان سنو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی دیواریں بنائیں، لمبی لکڑیوں کو کھڑا کیا جو آسمان کی طرف اٹھیں۔ ان کے بیٹوں نے کیلوں سے دیواریں جوڑی۔ یہ دیواریں طوفان سے بچاؤ کی ضمانت تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تارکول تیار کیا، دیواروں پر لگایا تاکہ پانی اندر نہ آئے۔ قوم والوں نے طنز کیا کہ یہ دیواریں کس لیے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے دل سے کام کیا۔ انہوں نے ہر دیوار کو مضبوط بنایا۔ قوم کی ہنسی ان کے ایمان کو نہ ہلا سکی، وہ اللہ کے حکم پر پختہ تھے۔ ان کا دل اللہ کی رحمت سے جگمگا رہا تھا۔ اے ایمان والو، حضرت نوح علیہ السلام کی حکمت سنو۔ انہوں نے کشتی کی چھت بنائی، مضبوط تنوں کو تراش کر چھت بنائی جو بارش سے بچاتی تھی۔ ان کے بیٹوں نے چھت کو ڈھلوان بنایا تاکہ پانی بہہ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تارکول سے چھت کو پختہ کیا۔ قوم والوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ چھت کس کام کی؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جوڑ کو کھینچ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ کشتی ہر حال میں محفوظ رہے۔ قوم کا طنز ان کے عزم کو نہ روک سکا، وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے۔
ان کا ایمان ان کے دل میں نور بن کر چمکا۔ دل کو چھو لینے والی بات سنو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر کمرے بنائے، مومنوں کے لیے آرام دہ جگہ تیار کی۔ ان کے بیٹوں نے لکڑی تراش کر کمرے بنائے، ہر کمرہ مضبوط تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ مومنوں کو سکون ملے۔ قوم والوں نے طنز کیا کہ یہ کمرے کس لیے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے تارکول سے کمروں کو محفوظ کیا، ہر دیوار کو مضبوط بنایا۔ انہوں نے دعا کی کہ یہ کشتی اللہ کی رحمت کی پناہ گاہ ہو۔ قوم کی ہنسی ان کے ایمان کو نہ ہلا سکی، وہ اللہ کے حکم پر پختہ تھے، ان کا دل رحمت الہی سے جگمگا رہا تھا۔ اے اللہ کے عاشقو، حضرت نوح علیہ السلام کی قربانی سنو۔ انہوں نے کشتی کا بڑا دروازہ بنایا، مضبوط لکڑیوں سے دروازہ تیار کیا جو پانی سے بچاتا تھا۔ ان کے بیٹوں نے قلابوں سے دروازے کو جوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تارکول لگایا۔ قوم والوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ دروازہ کس کام کا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے دروازے کو مضبوط کیا، ہر قلابے کو چیک کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ کشتی مکمل طور پر محفوظ رہے۔ قوم کا طنز ان کے عزم کو نہ روک سکا، وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ ان کا ایمان ان کے دل میں نور بن کر چمکا۔ دل کو رلا دینے والی داستان سنو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خوراک جمع کی، اناج اور پھلوں کے برتن بنائے۔ ان کے بیٹوں نے چارے کے ڈھیر تیار کیے، یہ سب لمبے سفر کے لیے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ مومنوں اور جانوروں کو خوراک ملنی چاہیے۔ قوم والوں نے طنز کیا کہ یہ خوراک کس لیے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے برتنوں کو تارکول سے ڈھانپا، ہر برتن کو مضبوطی سے بند کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ یہ خوراک اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے۔ قوم کی ہنسی ان کے ایمان کو نہ ہلا سکی، وہ اللہ کے حکم پر پختہ تھے، ان کا دل رحمت الہی سے جگمگا رہا تھا۔ اے ایمان والو، حضرت نوح علیہ السلام کی محنت سنو۔ انہوں نے کشتی میں روشنی کا بندوبست کیا، لکڑی کے کمبوں پر مشعلیں لگائیں۔ ان کے بیٹوں نے مشعلوں کو مضبوطی سے باندھا۔ یہ روشنی مومنوں اور جانوروں کے لیے تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ کشتی میں سکون ہونا چاہیے۔ قوم والوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ مشعلیں کس کام کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے مشعلوں کو پانی سے بچایا، ہر کھمبے کو چیک کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ یہ روشنی اللہ کا نور بنے۔ قوم کا طنز ان کے عزم کو نہ روک سکا، وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ ان کا ایمان نور بن کر چمکا۔ دل کو چھو لینے والی بات سنو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پانی جمع کیا، بڑے برتنوں میں صاف پانی رکھا۔ ان کے بیٹوں نے برتنوں کو محفوظ کیا، یہ پانی مومنوں اور جانوروں کے لیے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ سفر میں پانی کی ضرورت ہوگی۔ قوم والوں نے طنز کیا کہ یہ پانی کس لیے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے برتنوں کو تارکول سے ڈھانپا، ہر برتن کو مضبوطی سے بند کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ یہ پانی اللہ کی رحمت سے بچے۔ قوم کی ہنسی ان کے ایمان کو نہ ہلا سکی، وہ اللہ کے حکم پر پختہ تھے، ان کا دل رحمت الہی سے جگمگا رہا تھا۔ اے اللہ کے عاشقو، حضرت نوح علیہ السلام کی قربانی سنو۔ انہوں نے جانوروں کے لیے پنجرے بنائے، بڑے جانوروں کے لیے مضبوط لکڑیوں کا استعمال کیا۔ ان کے بیٹوں نے چھوٹے جانوروں کے لیے ڈبے بنائے، ہر پنجرہ آرام دہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ جانوروں کو تحفظ ملے۔ قوم والوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ پنجرے کس کام کے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے پنجروں کو مضبوط کیا، ہر جوڑ کو چیک کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ یہ جانور اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے۔ قوم کا طنز ان کے عزم کو نہیں روک سکا، وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ ان کا ایمان نور بن کر چمکا۔ دل کو رلا دینے والی داستان سنو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مومنوں کو کشتی پر بلایا، اپنے وفادار ساتھیوں کو کمروں میں جگہ دی۔ ان کے بیٹوں نے مومنوں کی مدد کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ قوم والوں نے طنز کیا کہ یہ لوگ کس لیے چڑھ رہے ہیں، لیکن حضرت نوح
علیہ السلام نے مومنوں کو خوراک اور پانی دیا، سب کو پرسکون رکھا۔ انہوں نے دعا کی کہ یہ مومن اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے۔ قوم کی ہنسی ان کے ایمان کو نہ ہلا سکی، وہ اللہ کے حکم پر پختہ تھے، ان کا دل رحمت الہی سے جگمگا رہا تھا۔ اے ایمان والو، حضرت نوح علیہ السلام کی محنت سنو۔ انہوں نے جانوروں کے جوڑوں کو چڑھایا، ہر قسم کے جانوروں کو احتیاط سے چنا۔ ان کے پیٹوں نے بڑے جانوروں کو پنجروں میں رکھا، چھوٹے جانوروں کو مضبوط ڈبوں میں بند کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے چارہ رکھا، وہ چاہتے تھے کہ جانور محفوظ رہے۔ قوم والوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ جانور کس کام کے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے پنجروں کو چیک کیا، جانوروں کو آرام دہ جگہ دی۔ انہوں نے دعا کی کہ یہ مخلوق اللہ کی رحمت سے بچے۔ قوم کا طنز ان کے عزم کو نہ روک سکا، وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ دل کو چھو لینے والی بات سنو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے دروازوں کو بند کیا، مضبوط کلابوں کو چیک کیا، ان کے بیٹوں نے دروازوں کو پختہ کیا، یہ یقینی بنایا کہ پانی اندر نہ آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مومنوں سے کہا کہ دعائیں مانگو۔ قوم والوں نے طنز کیا کہ یہ دروازے کس کام کے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے حفاظت مانگی۔ انہوں نے دعا کی کہ یہ کشتی اللہ کی رحمت کی پناہ گاہ ہو۔ قوم کی ہنسی ان کے ایمان کو نہ ہلا سکی، وہ اللہ کے حکم پر پختہ تھے، ان کا دل رحمت الہی سے جگمگا رہا تھا۔ اے اللہ کے عاشقو، حضرت نوح علیہ السلام کی حکمت سنو۔ آسمان پر گہرے بادل چھا گئے، انہوں نے مومنوں سے کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ان کے بیٹوں نے جانوروں کو پرسکون رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خوراک اور پانی چیک کیا، وہ چاہتے تھے کہ سب محفوظ رہے۔ قوم والوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ بادل کس بات کے ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اللہ سے مدد مانگی۔ انہوں نے دل سے کہا کہ اللہ ہماری پناہ مانگتا ہو۔ قوم کا طنز ان کے عزم کو نہ روک سکا، وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے، ان کا ایمان نور بن کر چمکا۔ دل کو رولا دینے والی داستان سنو۔ آسمان پھٹ پڑا، پانی برسنا شروع ہوا، زمین سے چشمے ابلے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مومنوں سے کہا کہ صبر کرو۔ ان کے بیٹوں نے جانوروں کے پنجروں کو چیک کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ قوم والے پانی میں ڈوب رہے تھے، وہ چیختے پچتا رہے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لہروں پر تیرتی رہی۔ انہوں نے اللہ سے رحمت مانگی۔ قوم کی چیخیں ان کے ایمان کو نہ ہلا سکی، وہ اللہ کے حکم پر پختہ تھے، ان کا دل رحمت الہی سے جگمگا رہا تھا۔ اے ایمان والو، حضرت نوح علیہ السلام کی نجات سنو۔ کشتی بلند لہروں پر تیرتی رہی، طوفان کی شدت بڑھتی گئی۔ انہوں نے مومنوں سے کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ان کے بیٹوں نے خوراک تقسیم کی، حضرت نوح علیہ السلام نے جانوروں کو پرسکون رکھا۔ قوم والے پانی میں غرق ہو رہے تھے، وہ چیختے مدد مانگتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے دعائیں مانگی۔ انہوں نے اللہ سے حفاظت طلب کی، کشتی اللہ کی رحمت سے محفوظ رہی۔ قوم کی چیخیں ان کے عزم کو نہ روک سکی، وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے، ان کا ایمان ان کے دل میں نور بن کر چمکا۔ دل کو چھو لینے والی بات سنو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں محفوظ رہی، پانی نے زمین کو ڈبو دیا۔ انہوں نے مومنوں سے کہا کہ اللہ کا شکر کرو۔ ان کے بیٹوں نے جانوروں کو چارہ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعائیں مانگی۔ قوم والے جو طنز کرتے تھے غرق ہو گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لہروں پر تیرتی رہی۔ ان کا ایمان کامیاب ہوا، انہوں نے اللہ سے نجات مانگی۔ قوم کی چیخیں خاموش ہو چکی تھی، وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ یہ کشتی اللہ کی رحمت کی عظیم علامت بن گئی، ان کا دل رحمت الہی سے جگمگا رہا تھا۔